یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب آسمان زمین کے قریب تھا اور نیکی کی خوشبو ابھی تک فضا میں مہکتی تھی۔ ان قدیم دنوں میں ایک معمولی سی بستی تھی جہاں لوگ مشترکہ دل کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی خوشیاں اور غم ایک دوسرے میں بنے ہوئے تھے، اور جہاں بڑے بوڑھے چاندنی راتوں میں بچوں کو اکٹھا کر کے عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اسی بستی کے پرانے بازار کے عین وسط میں ایک انوکھی دکان راتوں رات وجود میں آ گئی۔ اس کا اچانک ظاہر ہونا اتنا حیران کن تھا کہ فضا خود رازوں سے گھر اٹھی، اور اس کے لکڑی کے دروازے پر لکھا نام ہجوم میں حیرت کی لہریں دوڑا گیا۔ نشان پر لکھا تھا جنت کی مٹھاس، اور یہ وعدہ کرتا تھا کہ جو کوئی اس کی مٹھائی چکھ لے گا وہ دنیا کے عام ذائقوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ اب سوال جو سب کے ذہنوں میں چل رہا تھا وہ سادہ مگر گہرا تھا۔ آخر یہ مٹھاس کیا تھی، اور اسے پانے کے لیے کسی جان کو کیا قیمت دینی پڑے گی؟ یہ کہانی ایک نوجوان کے گرد گھومتی ہے جس کا نام زید تھا، جو پیشے سے موچی تھا اور جس نے اپنے پتلے کندھوں پر دنیا کا بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ اس کا باپ گزر چکا تھا، صرف یادیں چھوڑ کر، اور اس کی ماں کی صحت ایک نازک لرزتی ہوئی شمع کی مانند تھی۔ زید یہ اکیلے کمانے والا تھا۔ وہ صبح سویرے بازار میں جوتے سینے کے لیے اٹھتا، اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے اور دل بھاری تھا، پھر بھی اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ شام کو گھر لوٹتا، اس کی جیب میں سکوں کی کھنکھناہٹ ایک چھوٹی سی تسلی تھی۔ وہ اپنی بیمار ماں کے لیے دوا اور روٹی لاتا۔ اس کی زندگی بقا کا ایک سادہ معمول تھا جس میں بڑے خوابوں کی گنجائش نہیں تھی۔ لوگ اکثر ترس کھا کر کہتے، بیچارہ لڑکا، پہلے باپ اب ماں، اس کا کیا بنے گا؟ لیکن زید میں ایک خاموش استقامت، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو مصائب کے باوجود بجھتی نہیں تھی، اور اسے اپنے ایماندارانہ کام میں وقار ملا تھا۔ ایک عام دن جب زید بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جہاں پہلے کبھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کچھ ہنس رہے تھے، کچھ حیران تھے، اور کچھ آپس میں کان بھر کے باتیں کر رہے تھے۔ اینٹ کو چیرتے ہوئے اس نے پرانی پتھر کی تاک دیکھی جس میں موسم زدہ لکڑی کا دروازہ تھا، اور اس کے اوپر ایک دھندلا کپڑا تھا جس پر وہ عبارت لکھی تھی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا: جنت کی مٹھاس۔ ہجوم شوق اور تفریح سے گونج رہا تھا۔ ایک آواز نے اسے دیوانے کی شرارت قرار دیا، دوسروں نے اسے سادہ دل لوگوں کو ٹھگنے کا داؤ کہا، لیکن دکان بند تھی، اس کے راز مضبوطی سے محفوظ تھے۔ زید زید ایک بوڑھے آدمی کے پاس گیا جس کی داڑھی سفید تھی۔ اس نے تجسس بھری نرم آواز میں پوچھا، چچا جان، یہ دکان کب سے ہے؟ بوڑھے نے سوچتے ہوئے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرا اور جواب دیا، جب میں آج صبح اٹھا تو یہ موجود تھی، جبکہ کل رات یہ جگہ بالکل خالی تھی۔ زید کا دماغ ناممکن پر چکرا گیا، ایک عمارت کی ہوا سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ وہ قریب گیا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ہچکچاتے ہوئے دھکیلنے پر دروازہ خود بخود کھل گیا، اور زید جم گیا۔ اس کی ہس اندر کے منظر سے مغلوب ہو گئی۔ دکان ایک غیر فطری روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر بھی وہاں نہ کوئی چراغ تھا اور نہ ہی روشنی کے لیے کوئی کھڑکیاں، بس ایک چمکتی ہوئی روشنی تھی جو خود دیواروں سے پھوٹتی دکھائی دیتی تھی۔ لکڑی کی الماریاں اندرونی حصے میں لگی تھی جن میں درجنوں چھوٹی شیشے کی شیشیاں رکھی تھی، ہر ایک میں مختلف رنگ کا مادہ تھا۔ کچھ سفید پاؤڈر سے چمکتی تھی، کچھ سنہری مایا سے ٹہلاتی تھی، کچھ ہلکی گلابی تھی، اور کچھ اتنی صاف تھی کہ ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دکان کے عقب میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، اس کی سفید داڑھی اس کے سینے تک لٹکتی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ آہستہ سے تسبیح کے موتی پھیر رہا تھا۔ اس نے زید کی طرف ایک جانکاری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، خوش آمدید بیٹے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ زید حیرانی سے ہلکلاتے ہوئے بولا، میرا انتظار؟ لیکن آپ تو مجھے جانتے تک نہیں۔
بوڑھے نے پرسکون اور پر اعتماد آواز میں جواب دیا، جب کوئی دل سچائی سے پکارتا ہے تو اسے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آؤ بیٹھو۔ زید اندر گیا۔ اس کے قدم ہچکچا رہے تھے۔ اس کا دل خوف، تجسس، ایک عجیب سی امید کا میدان جنگ تھا جسے وہ پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بزرگ نے اس سے براہ راست پوچھا، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ زید نے اپنا دل کھول کر کہا، میری ماں شدید بیمار ہے۔ ہم نے ہر علاج آزمایا لیکن کچھ بھی اس کی تکلیف کم نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی بیماری عام دوا سے پرے ہے۔ میں صرف اس کی صحت چاہتا ہوں۔ بوڑھا اٹھا اور ایک الماری کے پاس گیا۔ ایک چھوٹی سی سفید شیشی نکالی جو اندرونی روشنی سے چمک رہی تھی۔ اس نے زید کو پیش کیا اور بتایا کہ اس میں شہد اور چینی جیسی مٹھاس ہے، مگر یہ نہ شہد ہے نہ چینی۔ اس کی خوشبو بارش اور پھولوں کا ملا تھی جو بیان سے باہر تھی۔ یہ تمہاری ماں کے لیے ہے، بوڑھے نے کہا، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے اس دکان کی ہر چیز کی قیمت ہے۔ زید کا ہاتھ فطری طور پر اس کی جیب کی طرف گیا۔ اس کی انگلیاں ان چند سکوں کو چھو رہی تھیں جو اس کی ماں کی دوا کے لیے تھے۔ قیمت کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھے کی آنکھیں چمکی۔ دکان میں ہم سونا یا چاندی نہیں لیتے، یہاں کی کرنسی کچھ اور ہے۔ زید نے مزید پوچھا، پھر مجھے کیسے ادا کرنا ہوگا؟ بزرگ نے وضاحت کی، اس بستی سے باہر چند میل دور ایک تنہا بوڑھی عورت رہتی ہے۔ تمہیں اس کے پاس جانا ہے، جو وہ کہے اسے سننا ہے، جو وہ مانگے اسے دینا ہے، اور جب تک وہ تمہیں جانے نہ کہے نہیں جانا ہے۔ بس یہی تمہاری قیمت ہے۔ زید نے سوچا یہ کام آسان ہے۔ وہ شیشی لے کر امید سے بھرے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں کو وہ سفید مٹھاس کھلائی اور اس رات مہینوں میں پہلی بار وہ پرسکون اور شفا بخش نیند سوئی۔ جب وہ اگلی صبح اٹھی تو اس کی آنکھوں میں زندگی کی ایک جھلک واپس آ گئی تھی۔ وہ بول سکتی تھی، بیٹھ سکتی تھی اور ہلکی سی ہنسی بھی آ سکتی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر زید کو معلوم ہوا کہ اسے اب اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اس نے اگلے دن طلوع فجر کے وقت سفر شروع کیا۔ گھنٹوں ایک سنسان راستے پر چلتا رہا جس کے کنارے خاموش جنگلات اور خالی کھیت تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کی ساتھی تھی۔ آخر کار وہ بوڑھے کی بتائی ہوئی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی پر پہنچا جس کی دیواریں پھٹی ہوئی تھیں، دروازہ سڑا ہوا تھا اور وہ ویرانے کے سمندر میں تنہا کھڑی تھی۔ اس نے دستک دی اور اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ زید نے جواب دیا، میرا نام زید ہے، بستی کے بازار والے بزرگ نے مجھے بھیجا ہے۔ دروازہ کھلا جس سے ایک ننھی بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھیں اندھیرے میں روشن قندیلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے زید کو سر سے پاؤں تک جانچا اور پھر اسے اندر بلایا۔ اندر کا حصہ ویران اور پھٹا تھا، پھر بھی پوری طرح صاف تھا۔ اس میں ایک سادہ چارپائی، مٹی کا چولہا اور ایک بہت بڑا پرانا صندوق کونے میں رکھا۔ اس عورت کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور زید کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اس سے براہ راست پوچھا، کیا تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ زید نے اعتراف کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا کہ وہ اکیلے رہتی ہیں۔ فاطمہ نے آہ بھری اور اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس کا شوہر 20 سال پہلے مر گیا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا کام کی تلاش میں شہر گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کے خط آنا بھی بند ہو گئے۔ وہ تنہائی میں رہتی تھی، سب کچھ خود کرتی تھی، اور اس کی واحد تسلی اس پرانے صندوق کو دیکھنا تھا جس میں اس کے بیٹے کی یادیں تھیں۔ زید نے صندوق کے بارے میں پوچھا اور فاطمہ نے بتایا اس میں اس کے بیٹے کے بچپن کے کھلونے، اس کے کپڑے اور اس کا آخری خط ہے۔ یہ کہانی سن کر زید کو ہمدردی کا گہرا احساس ہوا۔ اسے اپنے باپ اور اپنی جدوجہد یاد آئی، اس تنہائی کا درد جو رات کو اس کے پاس آتا تھا۔ اس نے پوچھا، امی جان، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فاطمہ کی درخواست سادہ تھی، بس کنویں سے پانی لاؤ، کھانا پکاؤ
اور شام تک میرے ساتھ بیٹھو۔ مجھے مہینے ہوئے کسی انسان کے ساتھ کھانا کھائے۔ زید اس کی تنہائی سے متاثر ہو کر اس نے کہا، پانی لایا اور دال اور روٹی کا سادہ کھانا پکایا۔ جب وہ اکٹھے کھانے بیٹھے تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زید نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بس مجھے یاد آ گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیسے کھانا ہوتا تھا، اس نے کہا۔ اس کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ جیسے جیسے شام قریب آئی فاطمہ نے زید کو کہا، وہ جا سکتا ہے، لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے اسے روکا۔ اس نے پرانا صندوق کھولا اور اندر سے ایک سادہ غیر آرائشی لوہے کی انگوٹھی نکالی، ایک سادہ چھکا جس میں کوئی نگینا یا چمک نہیں تھی۔ یہ میرے شوہر کی تھی، اس نے کہا، اسے زید کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے۔ مجھے اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں شاید کام آئے۔ زید نے احتجاج کیا، امی جان، میں یہ نہیں لے سکتا، یہ آپ کی انمول یادگار ہے۔ فاطمہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، یادیں دل میں رکھی جاتی ہیں بیٹے، لوہے کے ٹکڑے میں نہیں، لے لو۔ زید نے انگوٹھی قبول کی، دوسری انگلیاں اسے بند کر رہی تھی اور اسے ٹھنڈے لوہے سے ایک عجیب سی گرمی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کی ماں پہلے سے زیادہ مضبوط تھی اور خوشی سے بھر کر اس نے انگوٹھی اپنی جیب میں رکھی اور سو گیا۔ اگلی صبح وہ بزرگ کا شکریہ ادا کرنے بازار گیا، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں دکان تھی، وہ بالکل غائب تھی، بغیر کسی نشان کے۔ وہاں صرف ایک سادہ دیوار اور جگہ خالی تھی۔ اس نے پڑوسی دکانداروں سے جنت کی مٹھاس کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہاں کبھی کوئی دکان نہیں تھی۔ زید الجھن اور پریشانی کا شکار تھا، وہ اپنی یادداشت پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا، وہ لوہے کی انگوٹھی کو بار بار اپنے ہاتھوں میں پھیرتا رہا، اور جب اس نے اسے اپنی انگلی میں پہنا تو اسے لگا جیسے کوئی نرم ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، ایک تسلی بخش گرمی جو دھات سے دور نہیں تھی۔ صبح اس کی ماں اور بھی بہتر تھی، وہ چل رہی تھی اور کھانا بنا رہی تھی، اور زید شکر گزار سے روتے ہوئے خاموش دعا کرنے لگا۔ کچھ دنوں تک زندگی اپنی معمول کی رفتار پر واپس آ گئی۔ زید اپنی موچی کے چبوترے پر واپس تھا، اپنی ماں کی کفالت کرتا اور خاموشی سے دکان، بزرگ اور فاطمہ کے راز پر غور کرتا رہا۔ ایک دن گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سردار کا بیٹا شدید بیمار پڑ گیا تھا، کوئی طبیب کی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ سردار نے اعلان کیا کہ جو اس کے بچے کو بچائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا، لیکن بہت سی کوششوں کے باوجود لڑکی کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ زید نے یہ خبر سنی اور اپنی انگلی پر لوہے کی انگوٹھی کو دیکھا۔ اسے ایک ناقابل بیان کشش محسوس ہوئی کہ وہ مدد کے لیے جائے۔ اس نے خود کو سردار کے گھر بھیج دیا۔ پہرےداروں نے اس کا مذاق اڑایا، ایک غریب معاشرہ جو علاج کی جرت کر رہا تھا۔ لیکن زید نے اصرار کیا، میں طب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، میں اسے آزمانا چاہتا۔ اسے اندر جانے کی اجازت دی گئی اور کمزور بے جان بچے کے قریب جا کر اس نے لوہے کی انگوٹھی لڑکے کی ہتھیلی پر رکھ دی اور ایک سادہ دلی دعا کی۔ کوئی جادو نہیں، کوئی رسم نہیں، صرف دل کی گہرائیوں سے ایک مخلصانہ التجا۔ کمرہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ جب سب دیکھ رہے تھے، پھر ایک لمبے لمحے کے بعد لڑکا کھلا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مدھم آواز میں پانی مانگا۔ خوشی اور راحت کی لہریں پورے گھر میں دوڑ گئیں اور چند ہی دنوں میں بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ سردار نے زید کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتا ہے۔ زید نے صرف اتنا کہا، آ کر بیٹا صحت مند ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ سردار نے اصرار کیا، زید کے ہاتھوں میں کئی سونے کے سکے تھمائے، جنہیں اس نے آخر کار ناچاکی سے قبول کر لیا۔ زید اتنے پیسوں کے ساتھ گھر واپس آیا کہ وہ دوا خرید سکے، اپنے گھر کی مرمت کر سکے اور مہینوں کا خرچ چلا سکے، لیکن اس کے دل میں ایک گہری بے چینی جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ دوبارہ اس جگہ گیا جہاں دکان تھی، لیکن وہ پھر بھی غائب تھی، اور اس نے خالی فضا میں سرگوشی کی۔ بزرگ، اگر آپ سن سکتے ہیں تو شکریہ، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا۔
جیسے ہی وہ جانے کو مڑا، اس نے ایک چھوٹا بچہ دیکھا، ننگے پاؤں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ایک ٹوٹا ہوا کھلونا پکڑے رو رہا تھا۔ سید جھکا اور پوچھا، کیا ہوا؟ اور بچے نے جواب دیا، میری ماں بیمار ہے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ بغیر کسی تعامل کے زید نے بچے کو اپنے انعام میں سے ایک سونے کا سکہ دیا اور لڑکی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر گھر چلا جائے، زید مسکرایا اور اس رات اس نے انگوٹھی کا پھر سے مطالعہ کیا۔ پہلی بار گہرائیوں میں ایک دھیمی چمک تھی۔ اسے ایک بات یاد آئی تو اسے پہلے بہت پہلے سنی تھی، جو تم دوسروں کے لیے دیتے ہو اللہ اسے غیر متوقع طریقوں سے ٹھکر لوٹاتا ہے۔ اگلے ہفتوں میں زید کی زندگی میں عجیب غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ جب بھی وہ بھوکے کو کھانا کھل دیتا، اس کی دکان پر نیک گاہک آ جاتے۔ جب وہ کمزوروں کی مدد کرتا، غیر متوقع مہربانی اس تک پہنچ جاتی۔ جب وہ صبر کرتا، غصے سے بچتا، اس کی قسمت بہتر ہوتی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ محض اتفاق ہے یا کوئی بہت گہری حقیقت۔ ایک دن اس کا دل اسے دوبارہ فاطمہ کی چھوٹی کی طرف لے گیا، اس لیے نہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ وہاں کھینچا محسوس کر رہا تھا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، تم واپس آ گئے؟ زید نے جواب دیا، میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے پھر سے اس کے لیے پانی لایا، کھانا پکایا، شام تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس بار اس نے مزید کھل کر بتایا۔ اس نے اپنے بیٹے اکرم کی کہانی سنائی اور کیسے کھٹکانا بند ہو گئے تھے۔ زید نے اسے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں گیا ہے، اور اس نے اسے ایک دور دراز شہر کا نام بتایا۔ اس نے پوچھا کیا اس کے پاس کوئی خط ہے، اور اس نے صندوق سے ایک پچھلا دھندلا کاغذ نکالا جس پر پتہ لکھا تھا۔ پتہ پڑھ کر زید نے کچھ غیر معمولی کرنے کا عزم کیا۔ اس نے ایک ہفتے تک پیسے بچائے اور پھر اس دور دراز شہر کا سفر کیا، اپنی ماں کو یقین دلاتے ہوئے کہ وہ جلد واپس آئے گا۔ شہر وسیع اور حیران کن تھا، لیکن اس نے خط پر لکھے پتے کی پیروی کرتے ہوئے ایک پرانی گلی اور ایک اور بھی پرانی عمارت تلاش کی۔ اس نے دستک دی اور ایک آدمی نے دروازہ کھولا، تھکا ہوا، بکھرا ہوا اور اداس چہرے کے ساتھ۔ زید نے پوچھا، کیا آپ اکرم ہیں؟ اس آدمی نے پریشان ہو کر سر ہلایا اور زید نے اپنا تعارف کروایا، میں آپ کے گاؤں سے آیا ہوں۔ آپ کی والدہ فاطمہ نے مجھے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں۔ وہ زندہ ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اکرم کا چہرہ پیلا پڑ گیا، پھر بکھر گیا اور اس نے اعتراف کیا اس نے شرمندگی کی وجہ سے برسوں سے خط نہیں لکھا تھا۔ وہ قرض میں ڈوب گیا تھا اور ماں کے سامنے جانے کے قابل محسوس نہیں کرتا تھا۔ زید نے اسے بتایا، ماں کا دل بیٹے کے لیے کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کتنی ہی دیر سے گھر آئے۔ ان الفاظ سے متاثر ہو کر اکرم اگلے دن زید کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جب وہ جھونپڑی پر پہنچے تو فاطمہ دروازے پر کھڑی تھی، گویا اسے معلوم تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے جم گئی اور پھر تیزی سے آگے بڑھی، اسے گلے لگایا اور خوشی سے رو پڑی۔ اکرم بھی ٹوٹ گیا، اس کے چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے اور زید دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے زید کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹے، تم نے ایک ٹوٹا ہوا گھر جوڑ دیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ زید نے عاجزی سے جواب دیا، یہ سب اس انگوٹھی کی برکت تھی جو آپ نے مجھے دی تھی۔ فاطمہ نے اسے ایک جانکاری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، انگوٹھی میں کوئی جادو نہیں تھا زید، وہ صرف لوہے کا ایک پرانا ٹکڑا تھا۔ جادو تمہارے دل میں تھا ہمیشہ سے۔ اس نے اس دکان اور رزق کے بارے میں پوچھا اور اس نے صرف اتنا کہا، بعض اوقات اللہ میں راہ دکھانے کے لیے عجیب ذرائع استعمال کرتا ہے۔ یہ بات دکان نہیں تھی، بلکہ وہ سبق تھا جو تم نے اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ زید گھر واپس آیا، اپنے گہرے سکون نے اسے گھیر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سبق کبھی واقعی مٹھاس زندگی کے بارے میں نہیں تھا، اس مٹھاس کے بارے میں تھا جو اس نے ایک تنہا بوڑھی عورت کو اپنا وقت دینے میں پائی۔ یہ ایک بیٹے کو اس کی ماں سے دوبارہ ملانے کی مٹھاس تھی، یہ ایک بیمار بچے کے لیے دعا کرنے کی مٹھاس تھی، یہ ایک بھوکے بچے کی مدد کرنے کی مٹھاس تھی۔ اس نے جنت سے مٹھاس خریدنے کے لیے قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ حقیقی مٹھاس نیکی کرنے کا عمل تھا۔ جنت کی مٹھاس خریدی نہیں جاتی، یہ مہربانی کے ذریعے
پہلے دنوں میں زید کی زندگی آہستہ اور خوبصورتی سے بدلتی رہی۔ اکرم اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے لیے گاؤں واپس آ گیا اور اس نے زید سے کہا، میں تمہیں کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا جو تم نے کیا۔ زید نے جواب دیا، اب ہم بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان کوئی فرض نہیں ہوتا۔ سردار کا بیٹا اکثر زید کی چھوٹی سی دکان پر آتا اور گاؤں والے زید کو صرف ایک موچی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم دل انسان کے طور پر یاد کرتے تھے۔ اس کی ماں کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی اور اس کی ہنسی ایک بار پھر اسے پہچان کی۔ ایک شام کو جب زید بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک بچے کو اس جگہ پہ بیٹھے روتے ہوئے دیکھا جہاں دکان ہوا کرتی تھی۔ وہ بچے کے پاس گیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا، میری ماں بیمار ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا۔ زید بچے کو اس کے گھر لے گیا، صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے علاج کے لیے ایک حکیم کو ساتھ لایا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے چلا، اسے احساس ہوا کہ یہ وہی عمل تھا جو کسی نے اس کے لیے کیا تھا، مہربانی کا ایک خوبصورت سلسلہ جو آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ رحمت کا وصول کنندہ تھا اور اب وہ اس کا دینے والا، دردی کا ایک چکر جو گھومتا رہا۔ کافی عرصے بعد خاموش رات جب زید بستر پر لیٹا تھا، اسے ایک آواز سنائی جو دن کی طرح صاف تھی، وہی بزرگ کی آواز جو سرگوشی کر رہی تھی، جنت کی دکان کوئی جگہ نہیں ہے میرے بیٹے، یہ ہر اس دل میں رہتی ہے جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ جو مٹھاس تم نے پائی وہ وہی مٹھاس ہے جو تم نے بانٹی۔ زید نے آنکھیں کھولی لیکن کمرہ خالی تھا، پھر بھی ایک پرسکون سکون اس پر چھا گیا، کیسا سکون جو اس نے کبھی نہیں جانا تھا۔ نرمی سے مسکرایا، آنکھیں بند کی اور گہری مطمئن نیند میں سو گیا۔ اور اس طرح اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، ایک عاجز موچی کی جس نے جنت سے مٹھاس خریدنے کی کوشش کی لیکن راستے میں دریافت کیا کہ نیکی کے بیج جو اس نے بوئے اس نے ایسی میٹھی فصل دی جس نے زندگی کی تمام تلخیوں کو دھو ڈالا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، صبر رنگ لاتا ہے اور جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ٹھیک بھی سب سے حقیقی مٹھاس وہ مہربانی ہے جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو۔ یوں ہے جنت کی مٹھاس ان دلوں میں پائی جاتی ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو۔ زید کی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں تو شاید ہمیں بھی اپنی روزمرہ کی راہوں میں جنت کی مٹھاس چھپی بھی مل جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید کہانی کے لیے گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔